لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک اہم ترین جو نعمت ہے وہ مال ہے۔ مال یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی اس کے بغیر زندگی کا گزارنا بہت مشکل ہے۔ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے اور اللہ تعالی نے انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں جس کے بغیر انسان کا کام نہیں چلتا ہے، ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالی نے ہر انسان کو عطا فرمایا ہے۔ پانی ہر انسان کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالی نے ہر انسان پانی زمین میں اتنا پھیلا دیا کہ غریب بھی آسانی سے زمین سے پانی کو حاصل کر سکتا ہے اور امیر بھی پانی کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہوا ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ تعالی نے ہر ایک کو برابر برابر عطا فرمائی ہے۔ ہوا پر کسی کا کی اجارہ داری نہیں ہے۔ آنکھیں ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ تعالی نے سب کو دو دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ ہاتھ ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے، اللہ نے ہر انسان کو دو دو ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ اور زبان انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے ہر ایک کو ایک زبان عطا فرمائی۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو 10 اور 20 زبانیں دے دی گئیں اور کسی کو 2-4 دی گئیں اور کسی کو 20-25 دی گئیں۔ تو ہر انسان کی جو ضرورت ہے وہ اللہ نے برابر برابر تقسیم کیا، جس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ اور مال انسان کی اتنی بڑی ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال اگر نہ ہو تو کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بعض مرتبہ آدمی کو یہ چیز کفر کی سرحدوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اب جب یہ ہر انسان کی اتنی اہم ضرورت ہے تو اللہ نے جس طرح آنکھیں سب کو دو دو دی ہیں، ہاتھ سب کو دو دو دیے، پیر سب کو دو دو دیے، اگر اللہ چاہتے تو مال بھی برابر تقسیم کر دیتے اور اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے مال کو برابر تقسیم کرنے کے بجائے کسی کو کچھ زیادہ دیا، کسی کو کچھ کم دیا، کسی کو بالکل نہیں دیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جو اللہ آنکھیں برابر تقسیم کر سکتا ہے وہ مال کیسے تقسیم نہیں کر سکتا تھا؟ وہ تو اس کی قدرت میں تھا۔ لیکن اگر اللہ تعالی نے جس طرح آنکھوں کو برابر تقسیم کیا اور ہر ایک کو دو دو آنکھیں عطا فرمائیں، اگر وہ مال بھی برابر تقسیم کر دیتے تو پھر دنیا کا نظام نہ چلتا اور کوئی مزدور نہ ہوتا، کوئی صفائی کرنے والا نہ ہوتا، کوئی راستوں پر جھاڑو دینے والا نہ ہوتا، کوئی
چھوٹے چھوٹے کام کرنے والا نہ ہوتا، ہر ایک کے پاس برابر پیسے ہوتے اور سب بڑے بڑے کاروبار کیا کرتے، کوئی مزدور نہ ہوتا جو گھر کی تعمیر کرے، کوئی میستری نہ ہوتا اور کوئی کاشتکار نہ ہوتا، ہر آدمی ایسے کام کرتا جس میں محنت نہ ہوتی۔ اور ظاہر ہے کہ جب سارے لوگ شو رومز کھول کر بیٹھ جاتے تو پھر نہ ترکاری اگتی، نہ پھل ہوتے، نہ کوئی ترکاری بیچنے والے ہوتے، نہ کوئی اور مزدوری کے کام کرنے والے ہوتے۔ اور جیسے ہی ہم باہر نکلتے کہ مجھے گھر کی تعمیر کرنی ہے تو پھر جس سے ہم بات کرتے وہ یہ کہتا کہ اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو آئیے، مجھے بھی ضرورت ہے ایک معمار کی، آپ کام کر سکتے ہیں تو میرے پاس آئیے۔ تو دنیا کا نظام ٹھپ پڑ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بجائے مال کو برابر تقسیم کرنے کے مزدور کی تلاش میں نکلے، تو اس طرح اس کا بھی کام چلے اور اس کا بھی کام چلے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مال کو برابر تقسیم کرنے کے بجائے کم زیادہ تقسیم کر دیا تاکہ کائنات کا نظام چلے۔ اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ نے زیادہ دیا وہ اس کا پورا حق نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے نہیں دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اسے محروم کیا گیا، بلکہ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ اس طرح تقسیم کیا جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فصل کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنا مال غریب کو دے دو، بلکہ یہ فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ فصل کاٹنے کے دن غریب کا جو حق ہے، جو تمہارے پاس میں نے پہنچا دیا ہے وہ تمہارا نہیں، اس کا حق ہے جو تمہارے پاس ہے وہ اس کو ادا کر دو۔ تو یہ جو مال ہے، ہم میں سے جس کے پاس بھی مال ہے، اسلام نے ہمیں اہم تعلیم جو دی ہے اور ہمارے ذہن کو جس طرف موڑنے کی کوشش کی ہے، اور جو بات ہمارے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس مال ہے اس کے بارے میں ہم یہ سمجھیں کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ کہ تم خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے جو دیا ہے۔ دنیا میں انسان خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرتے ہیں تو پھر وہ مالدار بنتا ہے، اور اللہ تعالی اگر محروم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے پاس مال نہیں رہتا ہے۔ جس کو بھی اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے دینے سے اس کے پاس وہ مال موجود ہے، اور جس کو اللہ نے محروم کیا ہے تو اللہ تعالی اس کو دینا نہیں چاہتے تھے تو اس لیے اس کے پاس نہیں ہے۔ تو جس کے پاس بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور خاص طور پر ان آیات میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ میں نے تم کو دیا ہے، سارا مال میرا ہے، لیکن میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا مال خرچ کر دو۔ من کا جو لفظ ہے وہ تبعیضیہ ہے، کچھ خرچ کرو، تھوڑا سا مال خرچ کرو، سارا مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں بعض مرتبہ یہ بات سمجھا، دن رات میں نے محنت کی، میں نے دن رات ایک کر دیا، تب کہیں جا کر میرے پاس 4 انسان کو مال ملتا۔ تو دنیا میں جتنے محنت کرنے والے ہیں وہ سب مالدار ہوتے۔ قلی صبح سے شام تک ایک ایک آدمی کے 2 3 4 بیگ اٹھا کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، صبح سے شام تک محنت میں مصروف ہے، لیکن وہ مالدار نہیں ہوتا ہے، غریب ہی ہوتے ہیں قلی اکثر۔ ایسے ہی لوہار ہے، صبح سے شام تک ہتھوڑے چلا رہا ہے، اتنی محنت کہ اگر وہ محنت ہم کریں گے تو پھر 8 دن تک سوتے رہیں گے۔ تو لیکن لوہار، اس کا تو اکثر لوہاروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہوتا ہے، روڈ کے کنارے پر وہ عارضی
شیڈ بنا کر اسی میں وہ زندگی گزارتے ہیں. نالی کے بالکل بازو ہیں, گندگی بازو بہہ رہی ہے, تو ذاتی مکان بھی وہ بنا نہیں پا رہے ہیں, اور ایسی جگہ رہ رہے ہیں کہ جہاں آدمی رہنا پسند نہیں کرتا ہے, اور صبح سے شام تک محنت میں لگے ہوئے ہیں. تو اگر محنت سے مال ملتا تو پھر قلی مالدار ہوتے, لوہار مالدار ہوتے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مالدار نہیں ہیں, اور وہ لوگ جو محنت کا کام نہیں کرتے ہیں اللہ نے ان کو نواز دیا ہے. ایسے ہی بعض مرتبہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں دکان چلاتا ہوں اس لیے میں مالدار ہوں, لوگوں نے کاروبار نہیں کیا ہے, کاروبار نہیں کر رہے ہیں, اس لیے مالدار نہیں ہیں. لیکن تھوڑا سا ہم غور کریں کہ ایک وقت ہی میں دو آدمی ایک ہی قسم کا کاروبار اور برابر سرمایے سے شروع کرتے ہیں, لیکن ایک آدمی کی دکان چل پڑتی ہے اور دوسرا خسارے میں رہتا ہے, اور چند مہینوں میں ہی اسے اپنی دکان بند کر دینا پڑتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر دکان لگانے سے پیسہ حاصل ہوتا تو دکان تو دونوں نے لگائی تھی, اور سرمایہ مصروف کرنے سے نفع حاصل ہوتا تو دونوں نے برابر سرمایہ اس تجارت میں لگایا تھا. لیکن ایک کی دکان چل پڑی اور دوسرا ناکام ہو گیا, تو پتہ چلا کہ دکان لگانے سے آدمی نہیں کماتا ہے, گاہک اللہ بھیجتے ہیں, اللہ جس کو دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کی دکان چل پڑتی ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ دینے کا فیصلہ نہیں فرماتے ہیں تو وہ دکان لگاتا ہے, خسارہ ہوتا ہے, اور پھر وہ اس کو اٹھا لیتا ہے, بند کر دیتا ہے. ایسے ہی کسان یہ سوچتے ہیں کہ میں زمین پر ہل چلاتا ہوں, محنت کرتا ہوں, اور بیج بوتا ہوں, دیکھ بھال کرتا ہوں, تب کہیں فصل آتی ہے اور اس طرح چار پیسے میرے پاس پہنچتے ہیں. کسان بیج تو بو دیتا ہے, لیکن ان بیجوں سے کومپل کو نکالنا اور اسے زمین کو پھاڑ کر اس کا باہر آنا, اور اس میں سے مختلف سبزیوں کی شکل میں یا پھر اناج کی شکل میں ان پودوں سے اناج کا ظاہر ہونا, اس میں سے نکلنا, ظاہر ہے کہ یہ کسان کی طاقت سے باہر ہے. وہ زمین میں دھان ملا تو سکتا ہے, لیکن اس دھان میں سے پودا اگا نہیں سکتا ہے. اگر وہ پودا اگ جائے تو اس میں سے دھان نکال نہیں سکتا ہے, یہ تو اللہ کرتے ہیں. اس لیے کسان اگر یہ سمجھے کہ میں محنت کر رہا ہوں اس لیے میرے پاس مال جمع ہو رہا ہے, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے, خام خیالی ہے. اللہ عطا کرتے ہیں اور تو اس کے پاس فصل آتی ہے, اور پھر اس کے پاس چار پیسے جمع ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں ذہین ہوں, عقل مند ہوں, اس لیے کما رہا ہوں. لوگوں کو عقل نہیں ہے, لوگوں کو تجارت کے گر نہیں آتے ہیں, لوگ جانتے نہیں ہیں کہ کیسے تجارت کرنا چاہیے, تو اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں. مجھے تجارت کے گر آتے ہیں, اس لیے میں کامیاب تجارت کر رہا ہوں, میرے پاس پیسے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے اطراف کے ماحول پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے مالدار ہیں لیکن بدھو ہیں, عقل دور دور تک ان کے پاس نہیں ہے. چنانچہ لکھا ہوا ہے حکایتوں میں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کسی شہر میں جانا چاہتے تھے, تو پچھلے زمانے میں شہر کے اطراف میں فصیل ہوا کرتی تھی, اور دن میں فصیل کے جو گیٹس ہیں, دروازے ہیں, وہ کھول دیے جاتے تھے, اور رات جیسی ہوتی تو پھر ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا تاکہ چور اور ڈاکو اور حملہ آور لوگ شہر میں داخل نہ ہو سکیں. تو دن کے وقت یہ ایک شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے, لیکن جیسے ہی گیٹ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شہر کے سارے گیٹ بند کر دیے گئے ہیں. تو انہوں نے دربان سے پوچھا کہ بھئی یہ دن میں شہر کے گیٹ کیوں بند کر دیے گئے ہیں؟ تو دربان نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کا کبوتر اڑ گیا ہے, اس کو پکڑنے کے لیے گیٹ بند کر دیے گئے ہیں. انہوں نے سوچا کہ بھی عجیب
اتنا بدھو بادشاہ بنا ہوا ہے جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کبوتر کے اڑنے کے لیے گیٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اوپر اڑ سکتا ہے۔ اور پھر ان کے ذہن میں بات آئی کہ اللہ کا بھی عجیب نظام ہے کہ ہمارے جیسے عقل مند لوگ سڑک چھاپے میں مصروف ہیں اور اس کے جیسے بدھو لوگ بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جو عقل ہے، تمہاری جو سمجھداری ہے، وہ غربت کے ساتھ اس بادشاہ کو دے دی جائے، اور بادشاہ کی جو بادشاہت ہے اس کی بے وقوفی کے ساتھ تم کو دے دی جائے؟ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی بادشاہت جو انسان کو بے وقوفی کے ساتھ ملے، اس سے بہتر وہ عقل مندی ہے، چاہے آدمی غریب ہو لیکن عقل اس کو ملی ہوئی ہو تو یہ بڑی نعمت ہے۔ تو کئی مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ذہین ہوں اس لیے کما رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی ذہین رہنے سے نہیں کماتا ہے، اللہ جس کو دینا چاہتے ہیں وہ ذہین نہ ہو تب بھی اسے دولت مل جاتی ہے، اور آدمی ذہین ہوتا ہے لیکن اس کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں بہت اخلاق والا ہوں اس لیے گاہک میرے پاس آتے ہیں، اور دوسرے لوگ اخلاق والے نہیں ہیں اس لیے ان کے پاس گاہک نہیں پہنچتے ہیں۔ میں اخلاق والا ہوں اس لیے میں کما رہا ہوں، اور دوسروں میں اخلاق نہیں ہے اس لیے وہ نہیں کما پا رہے ہیں۔ مال کا تعلق اخلاق سے بھی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے مالدار ہمیں اپنے اطراف میں ملیں گے کہ جو اتنے بد اخلاق ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے ملنے گھبراتے ہیں اور قریب جانے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت ان کی گالیاں سننی پڑیں گی اور ان کے کڑوے کسیلے جملے ہمیں برداشت کرنے پڑیں گے۔ قریب جانا نہیں چاہتے ہیں ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے، اور وہ اپنے وقت کے مالدار ہیں۔ تو مال کا تعلق اخلاق سے بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم خاندانی مالدار ہیں، ہمارے باپ مالدار تھے، دادا مالدار تھے، اور مال خاندانی طور پر ہمارے پاس چلا آ رہا ہے اس لیے میں مالدار ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کیا ہم نے کوئی درخواست دی تھی اللہ کو کہ اے اللہ مجھے مالدار ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمائیے، مجھے کسی فقیر اور بھکاری کے گھر میں مت پیدا فرمائیے؟ تو ہم جو مالدار گھر میں پیدا ہوئے، عزت دار ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا، ورنہ اللہ چاہتے تو کسی فقیر اور بھکاری کے گھر میں پیدا کرتے تو کیا اس وقت بھی یہ شان سے کہتے تھے کہ ہم خاندانی فقیر ہیں؟ ہمارے باپ فقیر تھے، ہمارے دادا بھکاری تھے، میں بھی بھکاری ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس پیدا ہونے والے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں جو عزت دو وقت کی عزت کی روٹی دی اور عزت دار ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے اگر آدمی یہ سوچے کہ یہ میری خوبی ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے اس لیے میرے پاس مال ہے۔ لوگ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے پیسے کما نہیں پاتے ہیں اور مال حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا مین گیٹ ہیں، اس کا دروازہ ہیں۔ تو جن کے علم کا حال یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مدینۃ العلم کا گیٹ جن کو فرما رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ ہم اپنے پروردگار کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اور ان پڑھ لوگوں کو مال عطا فرمایا ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے
کہ جو مالدار ہوتے ہیں ان میں تعلیم کا تناسب بہت کم ہوتا ہے، اور جو علم والے ہوتے ہیں عام طور پر وہ مالدار نہیں ہوتے ہیں۔ بہت کم خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو علم بھی ان کے پاس ہوتا ہے اور مال بھی ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان کو علم بھی عطا فرمایا تھا، مال بھی عطا فرمایا تھا، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں علم رہتا ہے تو مال وہاں نہیں رہتا ہے، اور جہاں مال رہتا ہے تو پھر ان کے بچے پڑھتے نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کا پہاڑ تھے، لیکن غریب تھے، مزدور تھے، صبح سے شام تک محنت کرتے، اور محنت کے نتیجے میں جو مزدوری حاصل ہوتی تو اسی سے ان کے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں فقر و فاقے ہوتے، اور حضرت فاطمہ کو گھر کے سارے کام کاج خود کرنے پڑتے، گھر کی مسلسل صفائی کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے، پانی مسلسل لانے کی وجہ سے ان کے کندھوں پر گٹے پڑ گئے تھے، گھر میں خادم بھی نہیں تھا جو گھر کے کام کر سکے، اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مزدور ہیں لیکن علم کا پہاڑ ہیں، تو علم کی وجہ سے اگر مال آتا تو حضرت علی بہت مالدار ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا اقضاہم علی، کہ صحابہ کرام میں فیصلے کرنے کی بہترین صلاحیت، انسانوں میں سب سے بہترین جج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہیں، اور فیصلہ کرنے کے لیے جس ذہانت کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ وہ غیر معمولی ذہانت ہوا کرتی ہے کہ آدمی بات کی تہ تک پہنچ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے ذہین تھے، تاریخ و ادب کی کتابوں میں یہ بات ضرب المثل بن چکی ہے، کہاوت کے طور پر استعمال ہوتی ہے کہ قضیۃ ولا ابا حسن لہا، کہ یہ ایک قضیہ ہے جس کے لیے کوئی ابو الحسن نہیں ہے، کوئی علی نہیں ہے جو اس کا فیصلہ کر سکے، اس قضیے کو حل کر سکے۔ تو جب کوئی مشکل مقدمہ ہوتا ہے اور مشکل بات ہوتی ہے جس کا لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس وقت کہا جاتا ہے قضیۃ ولا ابا حسن لہا، کہ یہ وہ قضیہ ہے جس کے لیے کوئی علی نہیں ہے، کوئی ابو الحسن نہیں ہے جو اس کا فیصلہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے ذہین تھے۔ دو واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی ذہانت کہ ایک مرتبہ دو مسافر سفر کر رہے تھے اور دونوں کے پاس ٹفن تھا، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک جگہ درخت کے نیچے وہ لوگ بیٹھے کھانے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ ایک مسافر وہاں سے گزر رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ بھی اس کو بھی بلا لیں کھانے کے لیے، کھانے میں اس کو شریک کر لیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو جاتے ہوئے اس نے 8 اشرفیاں ان کے حوالے کی کہ آپ نے مجھے بھوک کے وقت کھانا آپ کے ذریعے مجھے مل گیا، تو یہ میری طرف سے آپ لوگ ہدیہ قبول کریں۔ مسافر چلا گیا۔ اب ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جو 5 روٹیاں والا تھا اس نے کہا کہ بھی دیکھو میری 5 روٹیاں تھیں اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں، اور اس نے 8 اشرفیاں دی ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ تم 3 اشرفیاں لے لو اور مجھے 5 اشرفیاں دے دو۔ تو جو 3 روٹیوں والا تھا اس نے کہا کہ دیکھو، اس مسافر نے یہ دیکھ کر نہیں کھایا کہ کس کی روٹیاں کم ہیں اور کس کی زیادہ ہیں، اس نے تو برابر کھایا ہے، اس لیے میں 4 لوں گا، تم 4 لے لو۔ اب تصفیہ نہیں ہو سکا، مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، تو جو 3 روٹیوں والا تھا اس سے حضرت علی نے فرمایا کہ 3 روٹیاں لے لو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، یہ 3 اشرفیاں لے لو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ انصاف کریں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر انصاف کیا جائے گا تو تم کو 3 اشرفیاں بھی نہیں ملیں گی۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 5 روٹیوں والے سے کہا کہ تم 7 اشرفیاں لے لو، اور اس سے کہا کہ تم 1 اشرفی لو۔ اس نے کہا کہ یہ کون سا انصاف ہے؟ تو حضرت علی نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، وہ جو روٹیاں تھیں 8 تھی اور سب نے برابر برابر کھایا ہے، تو ہر روٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو، تو 3 روٹیاں جس کی تھیں اس کی روٹیوں میں 9 ٹکڑے ہوئے، اور
اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے 15 ٹکڑے ہوئے اس کی روٹیوں کے. تو اب 15 اور 9 کو جب جوڑ دیا جائے گا تو 24 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور حضرت علی نے فرمایا کہ یہ 24 ٹکڑے تھے کل، اور سب نے برابر برابر استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب سب نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں. تو 3 روٹیوں والے سے حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے پاس تو جملہ 9 ٹکڑے تھے اور اس میں سے 8 تو تم نے خود کھائے ہیں، اور تمہاری روٹیوں میں سے ایک ٹکڑا بچا جس کو مسافر نے کھایا ہے، اور یہ جو 5 روٹیاں جس کی تھیں اس میں سے 8 ٹکڑے تو اس روٹی والے نے کھائے اور 7 ٹکڑے اس مسافر نے کھائے ہیں. تو اس طرح اس 5 روٹیوں والے کے 7 ٹکڑے اس مسافر نے کھائے ہیں. اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو 7 اشرفیاں دے دی جائیں اور تمہیں ایک. ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا. 3 لوگ آئے اور تینوں نے یہ کہا کہ ہم نے پارٹنرشپ میں ایک کاروبار کیا تھا اور نفع میں ہمیں 17 اونٹ حاصل ہوئے، اور ہم میں سے ایک کا نفع آدھا ہے اور دوسرے کا تہائی ہے اور تیسرے کا 9واں حصہ ہے. آپ ایسے تقسیم کریں کہ ہمیں نہ کسی اونٹ کو کاٹنے کی ضرورت پڑے اور نہ اونٹ کو بیچنے کی ضرورت پڑے. اب ظاہر ہے کہ 17 اونٹ ہیں، جس کا حصہ آدھا ہے، آدھا 17 کا کر ہی نہیں سکتے ہیں. اگر 9 اس کو دیں گے تو وہ آدھا نہیں ہے، 8.5 ہوتے ہیں 17 کا آدھا، تو زیادہ مل جائے گا. اور اگر اس کو 8 دیتے ہیں تو یہ آدھے اونٹ سے محروم ہو جائے گا. تو 17 9 دونی 18 ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اونٹ ہیں 17. ایسے ہی جس کا حصہ 1/3 ہے، 17 کو 3 حصوں میں بھی تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. جس کا حصہ 9 ہے، 17 کو جب ہم 9 حصوں میں تقسیم کریں گے تب بھی برابر تقسیم نہیں ہو پاتے ہیں. تو اب بڑی مشکل کا فیصلہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے غلام قنبر سے فرمایا کہ قنبر، یہ جو اونٹ ہیں 17، ان کو تم لائن سے کھڑا کر دو. انہوں نے لائن سے کھڑا کر دیا اور حضرت علی نے قنبر سے کہا کہ تم اپنا اونٹ لاؤ. وہ اپنا اونٹ لے کر آئے. حضرت علی نے فرمایا کہ ان اونٹوں کے ساتھ تمہارا اونٹ بھی کھڑا کر دو. اس نے وہ اونٹ بھی کھڑا کر دیا. اب حضرت علی نے جس کا حصہ آدھا تھا اس سے فرمایا کہ اس میں سے ان اونٹوں میں سے آدھا لے لو. اس نے آدھا لے لیا، یعنی 9 اونٹ اس نے لے لیے. اس کے بعد پھر حضرت علی نے فرمایا کہ یہ جو 18 اونٹ ہیں اس میں سے 1/3 تم لے لو. تہائی والے سے کہا. تو 1/3 جو ہوتے ہیں 18 کے 6 ہوتے ہیں، 6 تیا 18. اس نے 6 اونٹ لے لیا. تو 6 اور 9 15 ہو گئے. 9واں حصہ جس کا تھا حضرت علی نے فرمایا کہ 18 کا 9واں حصہ تم لے لو. تو 18 کا 9واں حصہ 2 ہوتے ہیں، اس نے 2 لے لیے. تو اس طرح 15 اور 2 17 ہو گئے. 17 اونٹ ان تینوں میں تقسیم ہو گئے اور ایک اونٹ بچ گیا جو قنبر کا تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارا اونٹ تم لے کر چلے جاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے ذہین تھے کہ عام انسانوں کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ لمحوں میں اور سیکنڈوں میں جس نتیجے تک پہنچ جاتے تھے. تو آدمی علم کی وجہ سے اگر مال کماتا اور علم سے مال حاصل ہوتا تو حضرت علی سب سے مالدار ہوتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اور مال نہیں ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے وقت کا بادشاہ ہوتا ہے اور علم اسے حاصل نہیں ہوتا ہے. لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک بادشاہ جو بالکل ان پڑھ تھا اور وزیر اس نے ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے آدمی کو بنایا تھا، اور وزیر تو پڑھے لکھے آدمی ہی کو بنایا جاتا ہے. پورے مملکت کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے، پوری مملکت کا انتظام اسی کو کرنا ہے.
تو جو وزیر تھا اس نے ایک مرتبہ، بادشاہ جب موڈ میں تھے تو اس وقت اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ بھی پڑھے لکھے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ارے بے وقوف، اگر میں پڑھا لکھا ہوتا تو بادشاہ کہاں ہوتا، تیرے جیسا کسی بادشاہ کا وزیر ہوتا۔ تو آدمی پڑھا لکھا ہو تو وزیر تو بن سکتا ہے، بادشاہ بننے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کتنے ہی تاریخ میں ایسے بادشاہ ہیں جو بالکل ان پڑھ۔ ہماری ریاست میں ایک چیف منسٹر ایسا بھی گزرا ہے جس کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو بہرحال یہ جو مال ہے یہ اس لیے نہیں ملتا ہے کہ آدمی علم والا ہے، ایسے ہی صحت ہمارے پاس ہے اور اس لیے ہم مالدار ہیں اور ہم پیسے کما پا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے، ایسا بھی نہیں۔ تاریخ میں اس بادشاہ کا نام بھی ہم جانتے ہیں جس کے نام کا ہی ایک حصہ لنگ ہے، تیمور لنگ، لنگ کہتے ہیں لنگڑے کو، کہ وہ لنگڑا تھا اور پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ تیمور لنگ کے پاس ایک بوڑھی عورت جو نابینا تھی، اندھی تھی، آئی جس کا نام دولت بی تھا۔ اس نے اپنی غربت کا، اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ آپ میری مدد فرمائیں۔ تیمور لنگ کو مزاح سوجھا اور اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے بتایا کہ میرا نام دولت بی ہے۔ تو چونکہ وہ اندھی تھی تو تیمور لنگ نے کہا کہ کیا دولت اندھی ہوتی ہے؟ دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ تو اس بڑھیا نے بڑا بہترین جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس نہ آتی تھی۔ تو آدمی صحت مند ہے اس لیے مال کما رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہ آدمی اپنی صحت کی وجہ سے کماتا ہے، نہ علم کی وجہ سے کماتا ہے، نہ اخلاق کی وجہ سے کماتا ہے، نہ محنت کی وجہ سے کماتا ہے، نہ ذہانت کی وجہ سے کماتا ہے۔ ہم میں سے جس کے پاس بھی مال ہے وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہے، اور اللہ جس کو دینا نہیں چاہتے ہیں تو پھر علم کے باوجود اسے نہیں ملتا ہے، محنت کے باوجود نہیں ملتا ہے۔ اس لیے جن کے پاس بھی مال ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کو اپنا کمال مت سمجھو، اس کو اللہ کی عطا سمجھو۔ اور جب آدمی اس کو اللہ کا دیا ہوا سمجھے تو پھر اس کو اس میں سے ادا کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا، اللہ کے حکموں پر خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو کسی کے پاس کچھ امانت رکھوائے، کچھ پیسے جو دے، اگر وہ خود کہے کہ اس میں سے اتنے فلاں کو دے دو تو آدمی کے لیے دینا آسان ہے، اس لیے کہ وہ حکم دینے والے ہی کے پیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مال عطا فرمایا، اور سارا مال اللہ کا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم سارا مال خرچ کر دو جبکہ مال تو میرا ہے، بس میں تم کو ایک حکم دے رہا ہوں کہ اس میں سے تھوڑا سا 40واں حصہ تم ہر سال ان میرے بندوں کو دے دو جن کو میں نے نہیں دیا ہے، اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہی کا حق ہے جو میں نے تم تک پہنچایا ہے۔ اور اس میں میری بہت بڑی حکمت تھی کہ اگر ایسا نہ کرتا تو کائنات کا نظام نہ چلتا، لیکن یہ ان کا حق ہے اور تمہیں انہیں ادا کرنا ہے۔ اور اگر تم اس کو ادا کرو گے اور اس غریب کو وہ زکوٰۃ پہنچا دو گے، اس کا حق اس تک پہنچاؤ گے، تو تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ و خیرات کرنے سے، غریبوں کی مدد کرنے سے کوئی مال کم نہیں ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے غریبوں کی مدد کی اور صدقہ و خیرات کیا اور زکوٰۃ ادا کی اور پھر اس کا مال کم ہو گیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو تو مٹاتے ہیں کہ سود لینے والا اس کا مال گھٹتا چلا جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ نے صدقہ و خیرات میں برکت رکھی ہے کہ صدقہ و خیرات سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے جو صبح شام یہی دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اور عطا فرمائیے، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور جو خرچ کرنے والا نہیں ہے، ہاتھ کا کھینچنے والا ہے،
جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا ہے، جن کے حقوق اس پر عائد ہیں ان کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا ہے، تو اے اللہ روکنے والے کے مال کو آپ برباد کر دیجئے۔ تو زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال نہ کم ہوتا ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اس کو بڑھاتے ہیں اور اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر وہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے برسوں سے، اللہ تعالیٰ اگر آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مال میں جو حق ہے وہ ادا نہ کرے، تو پھر ساری زندگی کی جو نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ کوئی معمولی رکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ جس طرح آدمی پل کو پار کر کے اپنی منزل کو پہنچتا ہے، زکوٰۃ ادا کر کے آدمی اپنی منزل اور ہمیشہ کی لازوال نعمت جس کو جنت کہتے ہیں، اللہ کی رضا، اس کو حاصل کر پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزکوٰۃ ترد البلا، زکوٰۃ جو ہے ترد البلا، یہ بلاؤں کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقہ و خیرات میں جلدی کرو، صدقہ جھٹپٹ ادا دیا کرو، اس لیے کہ مصیبت اس سے آگے نہیں جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کی حفاظت کرو، کہ زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارا مال محفوظ رہ جائے گا۔ کئی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، میں اتنے سال میں نے کمایا، سعودی عرب میں رہا، خلیجی ملکوں میں رہا، اور میں نے محنت کی اور چند پیسے میں نے حاصل کیے، لیکن رشتہ دار ہیں کہ ان کو دیکھا نہیں جاتا ہے، سکون ختم ہو گیا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کر رہے ہیں، کوئی کرا رہے ہیں، تو یہ شکوک و شبہات آدمی کو پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مال میں جو غریبوں کا حق ہے، جب ہم اس کو ادا نہیں کرتے ہیں اور اس غریب کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، تو اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ آہ اور کراہ ہے جو اس مالدار کے سکون کو جس نے غارت کر دیا ہے۔ نہ کوئی کر رہا ہے، نہ کوئی کرا رہا ہے۔ آدمی کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہے اور جو حقوق اس سے وابستہ ہیں، اگر وہ ان کو ادا کرے تو ظاہر ہے کہ یہ جو پریشانیاں ہیں اور یہ جو آزمائشیں ہیں اور یہ جو اس کو زندگی کا سکون اس کا چھن گیا ہے، وہ اسے پھر سے واپس مل سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں کسی جادو اور ٹونے کا اثر نہیں ہے، یہ ان غریبوں کے دل سے نکلنے والی آہوں کا اثر ہے جس نے اس کے سکون کو غارت کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان غریبوں کے لیے زکوٰۃ ناکافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور فریضہ عائد فرماتے، لیکن مسلمان غریبوں کی بنیادی ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے زکوٰۃ کافی ہے، اور بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی کھانا، کپڑے اور رہنے کے لیے گھر۔ اب یہ تین ضرورتیں اگر امت مسلمہ میں کسی کی پوری نہیں ہو رہی ہے، اگر کسی کو وقت پر کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، اگر کسی کے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں ہے اور کسی کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں۔ اگر ہم نے صحیح زکوٰۃ نکالی تو پھر کوئی ان تین ضرورتوں سے محروم نہیں رہے گا۔ جس زمانے میں اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ کے ان عائد کردہ فرائض کو، زکوٰۃ اور حقوق واجبہ کو ادا کرنے کا اہتمام کیا تھا، اس زمانے میں غربت کس طرح ختم ہوئی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں 10,000 اشرفیاں لے کر ایک ایک گھر پہنچا، گلیوں اور کوچوں کا اس نے چکر لگایا، ہر گھر پر اس نے دستک دی کہ یہ میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، زکوٰۃ ہے لے لیں۔ تو جس دروازے پر بھی پہنچتا تو وہاں سے جواب ملتا انا غنی لا حاجت لی، کہ خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو آخر کار وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا کہ کوئی مدینے میں اس کا لینے والا نہیں ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو بیت المال میں جمع فرما دیا۔ تو اگر زکوٰۃ صحیح انداز سے نکالی جائے تو پھر مسلمان معاشرے میں کوئی غریب نہ رہے جس کو جس کے جو کام ہیں وہ اٹکے رہیں اور بنیادی ضرورتیں اس کی پوری نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا، اور جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو پھر اس پر ثواب بھی ملتا ہے، بلائیں بھی دور ہوتی ہیں، مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے، مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں وہ مال عطا فرمایا جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، اور پھر اللہ ہم سے کہیں کہ اس میں سے اتنا فلاں کو دو، اور ہم نہ دیں اور یہ سمجھیں کہ یہ میرا مال ہے، تو پھر یہ ٹھیک اسی طرح کی نادانی ہے جس طرح ایک چھوٹا سا معصوم بچہ، ہم بڑی محبت سے اسے ایک بسکٹ کا پوڑا لا کر دیتے ہیں، بسکٹ کا پیکٹ، اور ہمارے ہاتھوں نے اس کو دیا ہے۔ اب جیسے ہی وہ اس کو کھول کر کھانا شروع کرتا ہے تو اور ایک کوئی بچہ آ جاتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھی اس میں سے 3 بسکٹ ان کو بھی دے دو۔ تو اگر وہ بچہ یہ کہے کہ نہیں میں نہیں دوں گا، بچہ کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، یہ میرے ہیں، وہ بچہ نادان ہے، ناسمجھ ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ یہ سارا پیکٹ تو انہی ہاتھوں کا دیا ہوا ہے جن کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں کہ اس کو بھی 3 بسکٹ دے دو۔ جو ہاتھ آج بسکٹ کا پیکٹ دے سکتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ مجھے اور 10 بسکٹ کے پوڑے بھی دے سکتے ہیں، لیکن بچہ چونکہ نادان ہے بھول جاتا ہے کہ انہی ہاتھوں سے میں نے یہ حاصل کیے ہیں۔ بچہ یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ ہاتھ اتنے طاقتور ہیں کہ اگر یہ جس طرح انہوں نے دیا ہے یہ دینا جانتے ہیں، ایسے ہی اگر یہ چھیننا چاہیں تو چھین بھی سکتے ہیں۔ بچہ ان سب چیزوں سے واقف نہیں ہوتا ہے، اس لیے نادانی کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں کیوں دوں، یہ میرے ہیں۔ ٹھیک ایسے ہی جس اللہ نے ہمیں یہ مال عطا فرمایا ہے وہ اتنی قدرت والا ہے کہ جس وقت چاہے ہمارے مال کو چھین سکتا ہے، اور منٹوں اور سیکنڈوں میں وہ ہمیں مالدار سے غریب اور محتاج بنا سکتا ہے۔ ایک طوفان آبادی کو غربت کی آخری سطح تک پہنچا دیتا ہے۔ اپنے وقت کے مالدار راتوں رات 2 وقت کے 2 لقموں کے محتاج بن جاتے ہیں، وہ اتنا طاقتور ہے۔ اب اگر وہ یہ حکم دے کہ یہ ان کو 40واں حصہ تم دے دو، اور اس وقت ہم یہ کہیں کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں کیسے دوں، تو پھر یہ اس بچے کی طرح نادانی کے جملے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وعید شدید فرمائی ہے کہ میں نے دیا ہے اور میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد نہیں دو گے تو پھر چھین ہی نہیں لوں گا، بلکہ ایسی سخت سزا دوں گا۔ میں دینا جانتا ہوں، نعمتیں دینا جانتا ہوں، سزا دینا بھی جانتا ہوں۔ وہی مال جو میں نے تمہیں دیا ہے اگر تم اس کو خرچ کرو گے اور جو حق ہے وہ ادا کر دو گے تو تمہیں عزتوں کی زندگی سے نواز دوں گا، آخرت میں بھی کامیابی دے دوں گا۔ لیکن اگر میرے حکم پر عمل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں کیسی سخت سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانے کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں اور ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ الفاظ اللہ نے ایسے استعمال کیے جس سے سننے والے کو مزید تکلیف ہو، اس لیے کہ عذاب کی خبر دی جا رہی ہے اور بشارت کے لفظ سے دی جا رہی ہے۔
یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا گھر جل گیا اور آپ اس کو خبر دے رہے ہیں، فون کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا گھر جل گیا. اتنا غصہ اسے آئے گا کہ وہ بات بھی کرنا نہیں چاہے گا. تو غم کی خبر کو خوشخبری کہہ کر نہیں سنایا جاتا ہے، لیکن جب خوشخبری کہہ کر سنایا جاتا ہے تو سامنے والے کو ذہنی بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ تعالی بھی فرما رہے ہیں کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو درد پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور وہ عذاب کیسا ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ جو چرکے دیے جائیں گے ان میں 3 اعضاء کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، چہروں کا، پہلوؤں کا اور پیٹھ کا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک غریب جب اپنی ضرورت کے لیے کسی کے پاس پہنچتا ہے اور یہ دینا نہیں چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے چہرے کو اس سے پھیر لیتا ہے اور اپنے پہلو کو اس کی طرف کر دیتا ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ غریب وہاں سے نہ ہٹے تو وہ اس کی طرف پیٹ کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ 3 اعضاء چونکہ اس ضرورت مند کو اس نے دکھائے تھے، اس لیے ان 3 اعضاء کو خاص طور پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے آپ کے لیے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تم نے جو خزانہ جمع کیا تھا اس کا مزہ چکھو. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کہ جو لوگ اپنا مال اور سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو یہ مال کل قیامت میں زہریلے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتہائی خطرناک سانپ کی شکل میں وہ تبدیل کر دیا جائے گا. اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے. ریشم کا جو کیڑا ہے، ریشم کے دینے سے پہلے وہ ایک اس کی شکل لمبی سگریٹ کی شکل کا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ ریشم دے دیتا ہے اور اس کے بعد پھر نکلتا ہے تو وہ تتلی کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے پر بھی ہوتے ہیں. تو کیڑا وہی ہے لیکن شکل بدل گئی. ایسے ہی مال وہی ہے لیکن سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا. کھانا ہم اگر رکھ دیں پکے ہوئے چاول اور ایک 5-7 دن تک اسی طرح وہ رکھے رہیں تو اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کیڑے کہیں اور سے نہیں آئے، وہی چاول وہ کیڑوں کی شکل میں تبدیل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو یہی مال، اس میں گویا سڑاہن پیدا ہوگی، اس میں زہریلے جراثیم پیدا ہوں گے اور یہی سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا اور گلے کا توق بن جائے گا. اور گلے کا توق بن کر وہ اس کو یہ کہے گا کہ وہ اس کو ڈسے گا. جب وہ اس کو اپنے پاس سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سانپ کو زبان عطا فرمائیں گے اور وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں تو تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. تم تو دنیا میں اپنے قریب مجھے رکھا کرتے تھے، آج تم مجھے اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو. اگر تم مجھے سانپ بننے سے بچانا چاہتے تو دنیا میں تم یہ کر سکتے تھے. اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتے تو میں سانپ نہ بنتا. اگر تم حقوق واجبہ کو ادا کر دیتے تو پھر میں یہ زہریلی شکل اختیار نہیں کرتا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ میں 1 روپیہ بھی باقی رہ جائے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو تو وہ باقی مال کو گندا کر دیتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ 2 عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو یہ بات پسند ہے، کیا تم اس کو پسند کرتی ہو کہ کل قیامت میں اللہ تم کو آگ کے کنگن پہنائیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو مال ہے، اللہ نے ہم میں سے جس کو مال عطا فرمایا ہے، غریبوں کا جو حق اس میں اللہ نے وابستہ کیا ہے، اس کو خوش دلی کے ساتھ اللہ کا فضل سمجھ کر اور ان غریبوں کا حق سمجھ کر ہمیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت سے مسائل ہیں جن کو ذکر کرنا ہے، تو انشاءاللہ آج رات میں 10 بجے بلکہ 10:15 بجے سے انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کے عنوان پر پروگرام ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل اور اس کی تفصیلات کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہے اور کن پر فرض ہے اور کتنی فرض ہے، کیسے ادا کرنا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ 10:15 بجے رات میں جو آج پروگرام ہوگا اس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو اللہ تعالی کے عائد کردہ فرض کو بہتر انداز میں اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ محمد یونس صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ روزے میں تھوک زیادہ آ رہا ہے، کیا کریں؟ اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ ہم لوگ بنگلور سے حج کا سفر کر رہے تھے، تو اس وقت رات میں ہمارا فلائٹ تھا، تو جو لوگ رات میں جن کا فلائٹ تھا ان کے لیے تربیتی کیمپ چل رہا تھا، تو اس میں جو تربیت دینے والے صاحب تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے رات میں جن کا فلائٹ ہے بہتر یہ ہے کہ وہ شام کا کھانا نہ کھائیں اور پانی بھی احتیاط سے پئیں، اس لیے کہ جہاز میں جو ٹوائلٹ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی ٹنکی بھی چھوٹی ہوتی ہے، اگر ضرورت کا تقاضا محسوس ہوگا تو آپ کو مشکل ہوگی، اتنے سارے لوگ ضرورت سے فارغ ہوں گے، وضو کریں گے تو پھر پانی زیادہ استعمال ہوگا، اور پھر پانی اگر جہاز کے فرش پر پھیل جائے تو شارٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے شام کا کھانا نہ کھائیں۔ تو سارے حاجی رک گئے، لیکن ہم لوگ 1-2 ساتھی تھے، ہم نے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد جب جہاز اڑ گیا اور بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا کہ ادھر سے کوئی اٹھ رہا ہے ادھر سے کوئی اٹھ رہا ہے اور ٹوائلٹ کے پاس لوگ لائن لگا رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ بھئی انہوں نے تو کھانا نہیں کھایا، پھر ان کو ضرورت کا تقاضا کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ تو اس وقت میں نے کہا کہ اصل میں انہوں نے کھانا تو نہیں کھایا ہے، لیکن وہ جو تربیتی کیمپ انہوں نے سنا ہے تو اس میں جو ایک نفسیاتی خوف دل میں بٹھا دیا گیا کہ آیا تو کیسا، آیا تو کیسا، بس یہی سوچتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آئے ویسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو روزے میں جو تھوک آتا ہے ہم جب اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آتا ہے، آپ اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو نہیں آئے گا۔ ایک اور سوال محمد عبد القدیر صاحب کر رہے ہیں کہ قرض دیے ہوئے کی مال کی زکوٰۃ رقم آنے کے بعد دیں گے یا ابھی دینا ضروری ہے؟ آپ نے جس کو قرض دیا ہے اگر وہ یقین کے ساتھ وصول ہونے والا ہے، ڈوبنے والا قرض نہیں ہے، تو اس کی ہر سال آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس فوری پیسے نہیں ہیں تو جب پیسے آپ کے پاس آ جائیں، قرض واپس ہو جائے تو اس وقت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن جتنے سالوں کی آپ نے ادا نہیں کی ہے اتنے سال کی زکوٰۃ دینا پڑے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال زکوٰۃ فرض ہے۔ محمد سلیمان صاحب ایک سوال کر رہے ہیں کہ فون پر قرآن بے وضو پڑھا یا سنا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بغیر وضو کے قرآن کریم کو فون پر پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اسکرین پر جب اس کے حروف آ جائیں تو پھر وہ گویا قرآن کریم کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن سننے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر وضو کے سن سکتے ہیں۔
عبد القدیر صاحب ایک اور سوال کر رہے ہیں کہ کچھ رقم ایک پہلے سے ہے اور کچھ مال کو آئے ہوئے سال نہیں گزرا ہے، تو کتنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ تو جو لوگ زکوٰۃ پیئی ہیں، پہلے سے زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، تو ان کے درمیان میں جو بھی مال آئے ہر مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ہر روپیے اور پیسے کا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، درمیان میں جو بھی آ جائے تو وہ اسی میں انکلوڈ ہو جاتا ہے، اور ان کے ذمے ایک دن پہلے بھی جو پیسے آ جائیں اس کی بھی زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں آپ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ان روزوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، آپ کے اور جتنے فرائض ہیں ہم پر جو عائد ہیں، اے اللہ ان فرائض کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ نے اس دنیا میں کتنے ہی انسان ایسے بنائے ہیں جو اے اللہ ایک ایک نوالے کے لیے روٹی روٹی اور بوٹی بوٹی کے لیے محتاج ہیں۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں 2 وقت کی عزت کی روٹی عطا فرمائی۔ اے اللہ، آپ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن اے اللہ آپ نے ہم پر جو فریضہ عائد کیا ہے اس کا بھی تو ادا کرنا ضروری ہے۔ اے اللہ، اس میں کوتاہی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور اے اللہ صحیح وقت پر صحیح انداز میں زکوٰۃ کو اور صدقات واجبہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کمزوری اور نااہلی کی وجہ سے ہم پر زکوٰۃ باقی رہ جائے اور کل قیامت میں وہ سانپ کی شکل اختیار کر جائے اور پھر وہ ہمیں ڈستا رہے۔ اے اللہ، وہ قیامت میں آگ میں تپایا جائے اور ہمیں اس سے داغا جائے۔ اے اللہ، اس تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، اتنی فراوانی عطا فرمائیے، ایسی سہولتیں نصیب فرمائیے اور ایسے اچھے جذبے عطا فرمائیے کہ اے اللہ ہمارے مال کی ایک رتی زکوٰۃ بھی ہم پر باقی نہ رہے۔ اے اللہ، آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں مال کی نعمت عطا فرمائیے، شکر کی توفیق نصیب فرمائیے، اور اسے صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کے طریقے اے اللہ سجھا دیجئے، سمجھا دیجئے، اور اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم نے جو مانگا عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔